अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गरेबान में मती उल्ला जान। पनामा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यकीनी तौर पे इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। इसके साथ अपोजिशन की जमातें भी हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं कि कोई अमली इक़दामात ऐसे किए जाएँ कि जिससे पनामा स्कैंडल में जो इल्ज़ामात लगे हैं, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहल खाना पर, उनकी ठोस तहकीकात हों और वाज़ेह तौर पे मज़ीद मालूमात सामने आएँ। तहरीक इंसाफ ने अब 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का जो ऐलान किया है, इससे एक नया सियासी भूचाल आता नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद, जिसको पहले भी एक बार बंद किया गया 2 साल पहले, तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के कारकुनों ने डी चौक पर जब धरना दिया, जब पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ, पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी हमला हुआ। मगर अब की बार जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो शायद ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं। इमरान खान का ये कहना है कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा, हुकूमत को काम नहीं करने दिया जाएगा, तमाम रास्ते जो सरकारी इदारों और हुकूमती इदारों की तरफ जाते हैं उन पर धरना दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत, ख़ासकर वफाकी वज़रा की तरफ से जो जवाब आया है, उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद को बंद नहीं करने दिया जाएगा। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर तहरीक इंसाफ चारों सूबों से अपने लोगों को लेकर इस्लामाबाद पर यलगार करती है तो यकीनी तौर पे उसमें फिर सिक्योरिटी के मामलात आएंगे। और पहले भी ऐसे हुआ, इस्लामाबाद में फ़ौज को मदद के लिए तलब किया गया, अब की बार भी लगता है कि फ़ौज को मदद के लिए तलब किया जाएगा। मगर हुकूमत के फ़ौज से ताल्लुकात भी कुछ वैसे नहीं जो शायद पहले भी इतने अच्छे नहीं थे, मगर हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें फ़ौज के साथ भी ताल्लुकात के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इन तमाम मामलात पे आज बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चौधरी असदुर रहमान, रुकन कौमी असम्बली, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक़ वज़ीर ममलकत भी है, लोअर दीर से इनका ताल्लुक़ है, मलक अज़मत ख़ान। हमें लाहौर से ज्वाइन किए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आपको सुनाते हैं कि आज इमरान खान ने 2 नवंबर के इस्लामाबाद के एहतजाज के हवाले से क्या कहा। वकला कम्युनिटी थी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की हामिद खान के ज़रिए कि उनका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है 31 को, लिहाजा हमने उसको सामने रखते हुए डिले किया, क्योंकि वकला की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए। तो क्योंकि ये भी हमारी मूवमेंट एक जमहूरियत के लिए है, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि वकला के इलेक्शंस को सामने रखते हुए हम अब बुध को कर रहे हैं 2 तारीख को। मैं वाज़ेह तौर पे गवर्नमेंट को आज एक वार्निंग देना चाहता हूँ, आपने अगर कुछ किया, हमारी तैयारी है। अब ये वो पार्टी नहीं जिसको आपने डंडे मारे थे 30 अगस्त 2014 में, ये तैयार है अब। और नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अभी तो हम चाह रहे हैं नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा, आपकी गवर्नमेंट ही चली जाएगी, जो होगा रद्द अमल आगे। तो मेरी आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप इस रास्ते पर ना चलें। हम हर हद तक अब जाएंगे, ये हमारा आखिरी है, कोई इसके बाद धरना नहीं है, कोई इसके बाद जलसा नहीं है, ये आखिर तक अब हम जाएंगे इसलिए कि हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि जो करप्ट माफिया ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, अपने बच्चे तैयार कर रहा है बारियां के लिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग घुसाए हुए हैं, इन्होंने कभी सही इलेक्शन भी नहीं होने देनी, कभी सही इलेक्शन भी नहीं होने देने, और ये हुकूमत ही चली जाएगी। अब मैं पहला सवाल तो डॉक्टर यास्मीन आपसे ही करना चाहूँगा कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से भी एतबार उठ गया है और बकौल तहरीक इंसाफ के सरबराह के जो अभी आपने सुना कि इलेक्शन ही नहीं होने देने और इनकी हुकूमत भी चली जाएगी, तो फिर होगा क्या? हिकमत अमली 2 नवंबर के बाद के हवाले से कोई वजाहत करेंगे? क्योंकि लोग तो बड़े कंफ्यूज हैं कि अगर 2 नवंबर को हुकूमत चली जाएगी तो पहली बात यह वो कैसे जाएगी, और अगर वो चली जाएगी तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे, किसने इलेक्शन कराने, हुकूमत में आएगा कौन? क्या इमरान खान यहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाके बैठ जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? देखिए जी, एक तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने की खातिर बिल्कुल ये काम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है आपको और मुझे सबको एक बात की ज़रूर फिक्र होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का इंडेक्स कितना ऊंचा हो गया है। आपके सामने एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया
اس نے ہم نے تو نہیں الزام لگایا تھا. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہوئی, ہماری بدنامی ہوئی, پاکستان کی بدنامی ہوئی, انٹرنیشنلی اتنا بڑا سکینڈل بنا. عمران خان نے کیا کہا کہ آپ اپنا احتساب پیش کریے آ کے اور آپ اپنا حساب کتاب دے دیجئے. اگر if you are clear in it اور اگر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے تو پھر بتانے میں کیا حرج ہے. آخر جو مہذب ملک ہیں ان لوگوں نے بھی تو اپنا حساب کتاب دیا, اور جو نہیں دے سکے جیسے آئس لینڈ تھا وہ گھر چلے گئے. لیکن 6 مہینے سے ایک حد کی حد درمی ہے حکومت کی, جس میں نواز شریف صاحب شامل ہیں. حالانکہ جس دن وہ آئے اسمبلی کے اندر تو ساری قوم کے سامنے انہوں نے اس بات کا کہا اور باقاعدہ کمٹمنٹ کی کہ نہ میں صرف اپنا احتساب کراؤں گا, میں اپنے سارے خاندان کا احتساب کرواؤں گا, میں اپنے بچوں کا احتساب کرواؤں گا. پھر اچانک اس کمٹمنٹ سے اور اس وعدے سے وہ کیوں پھرے, کیوں واپس گئے؟ مجھے ہمیشہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ سارے سوال ہم سے تو پوچھتے ہیں, آپ نے کیا حکومت سے پوچھا ہے یہ کہ وہ کیوں اپنے لفظوں پہ واپس گئے؟ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ کرپشن اس پاکستان سے ختم ہو. آپ مجھے آپ سامنے بتا دیجئے کہ ہم نے کون سا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ ہر دروازے پہ تو ہم گئے ہیں, ہم اسمبلی میں بیٹھے رہے, کوشش کی. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نواز شریف بھی سیاستدان ہیں, عمران خان بھی سیاستدان ہیں, اور اگر کوئی تبدیلی اس ملک میں آنی ہے تو وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ جمہوری انداز میں آنی ہے نا, غیر جمہوری انداز میں تو نہیں آنی. تو جب آپ کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو نہیں چلنے دیا جائے گا, راستے بلاک کر دیے جائیں گے, ادارے بند کر دیے جائیں گے, تو یہ کوئی جمہوری عمل ہے؟ نہیں, آپ یہ بتائیے کہ یہ ایسے جمہوری عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے, آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے. میرا خیال ہے آپ کو یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر مہذب ملک کے اندر اگر کوئی ایسی غلط کام ہوتے ہیں تو اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں, اور ہم بھی احتجاج ہی کر رہے ہیں. اگر مجھے یہ بتائیے آپ حکومت سے کیوں نہیں کہتے کہ کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کرتے, انہوں نے کیوں نہیں احتساب لینے کو تیار؟ ہم کوئی حکومت تبدیل کرنے کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا حساب دے دیں, اگر وہ حساب نہیں دیتے تو ریزائن کر کے کم سے کم اپنا احتساب کروا لیں. مطلب اس میں کیا غلطی ہے ہمارے سے؟ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے ایک سوال بعد میں بھی کرنا ہے باقی پارٹیوں کے حوالے سے بھی, مگر پہلے آپ نے جیسے کہا کہ حکومت سے بھی پوچھ لیں, تو چودھری اسد الرحمان صاحب آپ بتائیں کیوں آپ انتظار کرتے ہیں کہ تحریک انصاف والے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیں, یا پھر 127 دن کا دھرنا دیں, یا اسلام آباد کو بند کر دیں؟ تو آپ خود کیوں نہیں کچھ کر لیتے؟ 6 مہینے گزر گئے ہیں. اچھا یہ 6 مہینے تو زیادہ وقت نہیں گزار دیا آپ نے. میں کہتا ہوں کہ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ احتساب تو ضرور ہونا چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. کتنے عرصے میں ہونا چاہیے؟ نہیں, احتساب ہو رہا ہے نا. اچھا, احتساب کے تو کئی ادارے ہوتے ہیں نا, ملک میں عدالتیں بھی احتساب کا ادارہ ہے, ملک میں رائے بھی احتساب کا ادارہ ہے, اور پارلیمنٹ بھی احتساب کا ادارہ ہے. پارلیمنٹ میں پاناما کے حوالے سے ذرا بتا دیں. پاناما کے لحاظ کون سا ادارہ ہے؟ یہ سارے ادارے موجود ہیں. کون سا؟ کسی ایک کا نام لیں آپ. یہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں, اور کیونکہ الیکشن کمیشن میں حکومت نے کیا کیا ہے؟ ان کو چھوڑیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے, سب کا مسئلہ ہے نا. اسی طرح الیکشن جاتے ہیں نا لوگ, ایک آدمی جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس, اسپیکر کے پاس گئے, پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے, سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے, اور یہی طریقے ہیں کہ جس میں کسی جمہوری انداز سے, کسی آئینی طریقے سے احتساب ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے فیل ہو گئے, اور 6 مہینے کا جو وقت گزرا ہے اس کے ذمہ دار یہ ادارے حکومت نہیں ہے. 6 مہینے تو کوئی قوموں کی تاریخ میں کوئی چیز نہیں ہوتی نا. لیکن 6 مہینے میں یہ خود ہی اسلام آباد. تو آپ اداروں نے جو ابھی تک کارکردگی دکھائی ہے پاناما تحقیقات پہ, آپ اس کارکردگی پہ مطمئن ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ ابھی 20 تاریخ تو مقرر ہوئی ہے. یہ 20 تاریخ جو سپریم کورٹ نے مقرر کی ہے, اس کے یہ فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ اور جو الیکشن کمیشن کے پاس بھی معاملہ ہے, یہ پہلے بھی ابھی انہوں نے فرمایا کہ وہ الیکشن کمیشن پہ. اچھا, 20 تاریخ کو پھر آپ کے حکومت جو ہے وہ اپنا واضح موقف پیش کر رہی ہے؟ پیش کرے گی. سپریم کورٹ میں ابھی ٹیلی ویژن پہ میں نے خبر سنی کہ میاں نواز شریف نے کہا ہم جائیں گے اور ہم اپنے وکلاء کی ٹیم بنائیں گے اور وہاں جا کے اپنا مقدمہ پیش کریں گے. اب سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا انتظار کرنا چاہیے. عوام نے ورڈکٹ کچھ تو جو بائی الیکشنز میں ابھی دیا ہے کہ ان کی اپنی 2 سیٹیں جو تھی, جو جنرل الیکشن میں انہوں نے جیتی, وہ ابھی انہی دنوں میں آ رہے ہیں. ایک چیچا ودی کی سیٹ اور ایک یہ اٹک کی سیٹ. اچھا, یہ 2 سیٹیں, ایک تو رائے عامہ ہے اور ایک تو اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ساری موجود ہے. اور 2018 میں یہ تو آخری تاریخ ہے نا, وہ پھر الیکشن آنا ہے. ان کو حق حاصل ہے کہ وہ رائے عامہ اپنے حق میں ہموار کریں اور احتجاج بھی کریں. احتجاج سے کوئی ان کو نہیں روکتا, لیکن یہ غیر جمہوری طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو ناکام کر دینا ہے، حکومت کو چلنے دیا ہے، تو یہ ایک بڑا خطرناک طریقہ کار ہے، جو اس کے بعد پھر کوئی حکومت بھی نہیں چل سکے گی۔ اتنے تو ہر بڑی جماعت کے پاس اتنے کارکن ہوتے ہیں کہ وہ کسی حکومت کو بھی یہ بات کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے 2014 میں کہا کہ جی سول نافرمانی کریں گے، کوئی ٹیکس نہ دے، کوئی بینکوں سے پیسے نکلانے، باہر سے لوگ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، اور یہ سارے طریقے، یہ ایسی چیز ہے جو انہوں نے نواز شریف کے خلاف نہیں، جب ملک کو سے نقصان پہنچانے والی باتیں تھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، حکومت کو اور آئین کو اور جمہوری اداروں کو چلنے دینا چاہیے، اور ان میں سے احتساب ہوگا۔ ٹھیک، ملک عصمت صاحب، آپ کی لیڈر اور آپ کی پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی لانگ مارچ کریں گے، مگر انہوں نے تو اور بھی زیادہ لمبی تاریخ دے دی، 27 دسمبر۔ تو بی بی کی شہادت کی برسی والے روز آپ لوگ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، تو اتنا لمبا ٹائم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سنگین ہے، جو 4 مطالبات آپ لوگوں نے رکھے ہیں جن میں سے ایک پاناما کا بھی معاملہ ہے، تو اتنا لمبا وقت دینے کا کیا ضرورت تھی؟ اور کیا بی بی کی برسی والے روز جب آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو اس کے بعد تو الیکشن کی تیاریاں نہیں شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاجی تحریک یا حکومت سے کسی بات منوانے کا اپنا ایک سوچ اور طریقہ کار اور لائے عمل ہے، اور پی ٹی آئی کا اپنا انداز ہے۔ پی ٹی آئی نے 2014 میں بھی جلد بازی سے کام لیا، لیکن میرا خیال ہے کچھ نہ بنا، اور پھر آخرکار وہ چلے گئے واپس۔ ہم جو اپنی سیاسی میچیورٹی ہے پیپلز پارٹی کے، 5 دور اقتدار ہم نے گزارے ہیں، اپوزیشنز ہم نے گزارے ہیں، مارشل لاء ہم نے دیکھے ہیں، وہ سارا پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے تناظر میں ہم فیصلے کرتے ہیں۔ میں اس وقت صرف یہ کہوں گا میاں نواز شریف صاحب سے اور ان کی حکومت سے کہ آپ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں، اور آپ پورے ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہیں۔ نہیں، اب میں اس کی بھی وضاحت کروں کہ ہم ٹائم کیوں دے رہے ہیں اور ان کی غلطیوں کو ہم کس طریقے سے قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ دھرنا یہ بھی ہوا عمران خان کا جس کا میں نے ذکر کیا 2014 کا، آپ کو پتہ ہے سب سے لانگسٹ ٹائم کا دورہ تھا، تقریباً 126 دن کا دھرنا تھا، لیکن اس دھرنے نے کیا دیا؟ صرف ان کی پارٹی کی حد تک کہ ان کو ایک سپورٹ ملی۔ میں بتاتا ہوں، اس وقت میاں نواز شریف ایک پاناما لیکس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ وضاحت نہیں دے پا رہے، وہ احتساب اپنے آپ کا نہیں کر پا آپ رہے۔ نے کتنا وقت دے رہے ہیں وضاحت کے لیے؟ ہم پیپل پارٹی کتنا وقت دے گی وضاحت کے لیے؟ 6 مہینے تو گزر گئے، ہم نے تو پیپل پارٹی کا کتنا وقت؟ تقریباً ہمارے پاس بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، ٹائم ختم 27 دسمبر تک کا 27 دسمبر 1 مہینہ رہتا ہے تھنک، تو 1 مہینہ کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے، 2 مہینے رکھ لیں بس، ٹھیک ہے، وہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے اندر ہمارے 27 دسمبر کو کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اعلان ہوگا پھر اگلے 2 مہینے کا۔ آپ 27 دسمبر کو چھوڑے، آپ ابھی کہیں کہ میں نے 10 دن کے اندر جو ہے حکومت ختم کرنی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے 2014 میں؟ دیکھو، ہر چیز کے لیے ہم میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ٹائم اس لیے دیتے رہے کہ جمہوریت کا تحفظ۔ آپ نے 2014 میں ٹائم دیا تھا؟ یس، ہم نے ٹائم دیا تھا۔ 2014 کے بعد 2 سال گزر گئے، آپ اور ٹائم دے رہے ہیں۔ اس کے اندر کمیٹی بنی، اس میں تحریک انصاف اور ہم ساتھ بیٹھے، اور اب ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سنجیدہ نہیں ہے، میاں صاحب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میاں صاحب اپنے فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ احتساب میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ میاں صاحب سنجیدہ نہیں ہے؟ یقین ہو گیا ہے؟ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اس وقت آپ پاناما لیکس کو ایک بڑا مسئلہ ہے، کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل ہے، لیکن اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، جو ایک ایسے میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر لیک ہوتی ہے جو بارڈرز کی سچویشن کو اور بارڈرز کے حالات کو اور اس اتنی نازک بات کو آپ جس طرح سے لیک ہوتی ہے، اس کی بھی آپ نے مذمت کی ہے؟ تو اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ پاناما سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاناما سے
कई गुना बड़ा मसला अच्छा, है। तो ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। तो फिर कौमी सलामती के हवाले से या इसके हवाले से आपकी पार्टी ने कोई डेडलाइन दी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसाइल मियां नवाज शरीफ के इतने बढ़ चुके हैं कि एक एक गिनूंगा तो मैं सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कौन सा बड़ा मसला है? नहीं, मैं आपको जरा इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस पे हमारा क्या लायामल है। किस पे? ये जो पनामा? ये जो लीक्स हुई है अभी, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो फॉरेन चलो, आप पॉलिसी इस पे सड़कों पे निकलेंगे। फॉरेन पॉलिसी के मीटिंग के अंदर जो बातें हुई और जिस तरीके से लीक्स हुई, मैं तो कम से कम ये मुतालबा करूंगा वजारत दाखिला से, बल्कि वजीर दाखिला साहब से, कि जी आप टाइम फ्रेम दे दें कब तक आप इस चीज को आवाम के सामने लाएंगे कि ये किसने लीक किए। चलें ठीक है, ये टाइम फ्रेम चीजें हैं, ये टाइम फ्रेम भी वजारत दाखिला देगी। आपके ज़हन में कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है? नहीं, वजारत दाखिला हमें बताएगी, हम उससे सवाल करते हैं। चलें ठीक है, वो उन्होंने बता दिया, वो हफ्ते में 10 दिन में हमें ये बता दे कि इस नेशनल सिक्योरिटी के नाजुक से मामले में इसमें कौन मुलविस है। अच्छा, पनामा का मामला अब इतना बड़ा मामला नहीं है। हुकूमत पनामा करप्शन का केस है, सेकंड प्रायोरिटी है। चलिए हम आगे उस पे बात करें। मुझे 1 मिनट दे दे। ये मुल्क जिसके लिए इतनी फौजियों ने शहादती दी, इतनी पुलिस ने, अवाम ने, मीडिया के लोगों ने, इस हजारों की तादाद में इस मुल्क के लिए, इसकी सलामती के लिए, तो सबसे बड़ा तो ये मसला है ना। मैं समझता हूँ, आप भी समझे, आप मुझे बताएं, इस मुल्क की सिक्योरिटी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत दी। इस मुल्क के सिक्योरिटी के लिए मेजर जनरल जो हमारे थे दीर में, मेरे हल्के के अंदर। ये बात तो आपको अपने एम्बेसडर से करनी चाहिए थी ना, वो मेमो स्कैंडल वाले जो किरदार हैं, उनसे भी आपको पूछना चाहिए था। मैं आप क्योंकि उन पे भी ऐसा ही इल्जाम लगा था, कौमी सलामती इल्जाम को छोड़े, अब जो लगा है, कमीशन भी बना था, ये जो लगा है, ये तो साबित शुदा बातें लग रही है, ये तो इल्जाम भी नहीं है। ठीक है, हम अब डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको पास आने से पहले हम ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो एक बयान दिया आज, वो सुनाना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा। इमरान खान साहब जो ये कॉल्स देते हैं, ये तो अब पूरी कौम जान चुकी है कि वो खराबी पैदा करना चाहते हैं और रखना डालना चाहते हैं जमहूरी अमल में। उनके अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं है। और जो आदमी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करे और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को बंद करने की धमकियां दे, वो कैसे पाकिस्तान का खैर खा हो सकता है? और ये कैसी जमहूरियत है? इससे पहले भी कौम ने 126 दिन का धरना देखा है, जिससे पाकिस्तान को बेपनाह माशी नुकसान हुआ और आलमी सतह पर हमारी जगनसाई का बाइस बने इनके धरने। तो उनके अज़ाइम तो किसी से पोशीदा नहीं है, उनका तो दिल। आपने सुना ख्वाजा साद रफीक वो खुद भी ये कह रहे थे ये कैसी जमहूरियत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप जवाब देंगे इसका, ये कैसी जमहूरियत है जो शख्स इस्लामाबाद जवाब दूंगी। मैं तो जवाब देने के लिए इंतजार कर रही थी। जी देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं, मेरे भाई साहब जो नून लीग से आए हैं, मैं उनको जरा बताना चाहती हूँ, जिस इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, वहाँ आपके वकील ने जाके इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन जो है उसको चैलेंज कर दी है और उन्होंने कहा आपके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। जिस आप असेंबली की बात कर रहे हैं, वहाँ जब इमरान खान साहब ने रेफरेंस जमा करवाया नवाज शरीफ के खिलाफ, तो आपके जो स्पीकर थे उन्होंने बजाय ये कि अपने आप को ये कहते कि वो पाकिस्तान के स्पीकर हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो नून लीग के स्पीकर हैं। उन्होंने हमारे केस जो थे वो तो भिजवा दिए इलेक्शन कमीशन को, और जो नवाज शरीफ के खिलाफ थे जिसमें नाम उसका आया पनामा लीक्स में, इमरान खान का थोड़ी नाम आया था। आपके खिलाफ भी जो केस इलेक्शन कमीशन में गए, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, फिक्र ना करें। अच्छा, आप अगली बात आप सुन लीजिए। मकसद ये है, साद रफीक साहब इतनी लंबी तकरीर दे रहे हैं, ये तो बहुत अरसे से स्टे के ऊपर मौजूद हैं इस वक्त। आपको पता है ना कि हामिद खान साहब का जो हल्का है, उसको एक दफ़ा तो उसके ऊपर वर्डिक्ट ऑलरेडी आ चुकी है कि वहाँ दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए और वहाँ धांधली हुई है, लेकिन वो फिर उन्होंने स्टे ले लिया और ये स्टे पे इस वक्त माशाल्लाह इतनी लंबी चौड़ी तकरीर दे रहे हैं। मकसद ये है कि आप किस तरह की जमहूरियत चाहते हैं? इस तरह की जमहूरियत चाहते हैं जहां करप्शन हो? आप इस तरह की जमहूरियत चाहते हैं जहां 22% पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रात को भूखे सोते हों? यानी तकरीबन 2 करोड़ बंदा रोज़ाना सोता है, आपका हंगर इंडेक्स आया है। आप इस तरह की जमहूरियत की बात कर रहे हैं जहां नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, अगर वो बीमार हों तो इलाज कराने इंग्लैंड जाते हैं
औलाद उनकी इंग्लैंड के अपना कारोबार करती है और वो इंग्लैंड रह के अपना सारा काम करते हैं, वो ये हमारे सर के ऊपर आके पाकिस्तान में राज करते हैं। जब वो तशरीफ यहाँ से ले जाएं तो उनकी बेटी जो है शहजादी आलम, वो बैठ के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग लेती हैं और सारी हुकूमत चलाती हैं। आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह से डरे, ये पाकिस्तान जितनी कुर्बानियों के साथ बना था और जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, उस जमहूरियत की सबसे अहम जो नीचे की सीढ़ी है वो ये है कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर मेरिट लाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये गिला आपका वैसे अवाम से भी बनता है, लोगों से भी, जो इनको बार बार ज़िमनी इंतखाबात में भी वोट देके जिता रहे हैं? नहीं, एक सेकंड जी, आप ज़िमनी इंतखाब देखें, बात सुने। ज़िमनी इंतखाब कभी भी डजंट एवर रिफ्लेक्ट द नेशंस मूड। आप इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हर ज़िमनी इंतखाब में आपने देखा है कि अगर उन्होंने 50,000 वोट लिए तो हमने 48,000 लिए। ठीक है, उसका मतलब है उस जमहूरियत तो इसी को कहते हैं ना। और आप इसी जमहूरियत में डॉक्टर साहब, आप इसी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं, आपकी पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और आपको वोट पड़ रहे हैं, तो आप इस जमहूरियत को कैसी जमहूरियत तो नहीं कह सकते अगर आप इतने कम मार्जिन से हार रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको एक सिंपल बात डॉक्टर साहब, आप हैं पंजाब असम्बली, सूबाई असम्बलियों के अरकान KPK में आपकी हुकूमत है, और इसके बाद ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें आपने अभी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए, ज़िमनी इंतखाबात में आपने शरीक हुए, वोट लिए, बड़ी तादाद में हारे, कम मार्जिन से हारे, ये तो ऐसी जमहूरियत है। तो फिर आप असम्बलियों से इस्तीफे देके क्यों नहीं इस्लामाबाद की तरफ आते अगर आप इस जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते? देखिए जी, मुझे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं कम से कम ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। आप ये सारे सवाल हमसे करते हैं, सराखों पे सवाल करिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये सवाल आप लोग सारे क्यों नहीं करते नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम से कि आप जो आपके ऊपर इल्जाम लगा उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये अभी आपके सामने काम होना चाहिए। वजह ये आपके सामने ये सवाल किए, ये चौधरी असदुर रहमान साहब से। आप हमसे जिस नाराजगी, चले मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूँ। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, मैं वापस ले लेता हूँ ये सवाल। नहीं, मैं जवाब भी देती हूँ, मैं आपको जवाब भी देती हूँ। आप बताएं, आप अगर आप इस जमहूरियत को नहीं मानती, इस असेंबली से इस्तीफे क्यों नहीं देती आप, और आप लोग क्यों ज़िमनी इंतखाबात में शरीक होते हैं फिर? देखिए जी, मैं तो इस वक्त मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ और ना मैं बैठी भी हूँ। नहीं, पार्टी की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी। नहीं जी, बाइकआउट किया हुआ पार्टी ने, और मेरा ख्याल है ये हक बनता है, हर बंदे का हक है कि भाई आप कहें कि आप अपना जवाब दे दीजिए। हमने क्या, आप बताइए क्या डिमांड है हमारी? हमने इतनी डिमांड की हुई है कि नवाज शरीफ साहब अपना आके हिसाब दे दे। ये सारी टीम और इनके सारे दरबारी और इनके सारे हवारी खड़े होके नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करे चले जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझ पे इंकशाफ हुआ 6 महीने तक। डॉक्टर साहब, मैंने एक सवाल किया, डॉक्टर साहब अगर आप मेहरबानी करके उसका जवाब दे दें। बाइकआउट तो आपने किया है असेंबली का, बाइकआउट और इस्तीफों में फर्क क्या है? बाइकआउट और इस्तीफों में फर्क क्या है? मैं बाइकआउटेड द असेंबलीज के भाई हम नहीं असेंबलियों में जाएंगे जब तक आप कम से कम हमें जवाब दें। तो ये असेंबलियां रायवंड की असेंबली तो नहीं है, ये कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, ये रायवंड की असेंबली तो नहीं है कि आपने बाइकआउट कर दिया। ये मुल्क की असेंबली है, आईनी इदारा है। लगता तो रायवंड की असेंबली है, आपका क्या ख्याल है इसमें कोई शक रह गया? तो फिर रायवंड की असेंबली से तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कैंप ऑफिस बना के, रायविंड में आपने कैंप ऑफिस बना के, आपने सबसे बड़ी बात आवाम और उनके दरमियान 75 करोड़ की तो दीवारी खड़ी कर डाली। आपको फिर रायवंड, अगर ये रायवंड की असेंबली है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ना, अगर ये रायवंड की आप जैसे कह रही हैं। बिल्कुल आप सही फरमाते हैं, ये अगला स्टेप यही होगा, आप तसल्ली रखिए। और जब भी हमने इस्तीफा दिया था वो तब भी ये वापस हमें खुद लेके आए थे और बड़े तरले करके, और उन्होंने कहा था नहीं आप फिक्र ना करें, हम मिल बैठ के हालात बेहतर करेंगे। ये तरले करके आपको फिर मना लेंगे डॉक्टर साहब, ये तरले करके फिर मना लेंगे आपको जानबूझ के। बिकॉज अगर देखें, अगर अभी इस वक्त जो जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। चलिए डॉक्टर साहब, आपने सही बात की, आप सिचुएशन की, डॉक्टर साहब एक सेकंड, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे शहजाद अहमद मीर हैं, जो इस्लामाबाद के 1974 के रिहायशी हैं, बहुत पुराने इस्लामाबाद में, अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस्लामाबाद में है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि तहरीक इंसाफ को 2 नवंबर को इस्लामाबाद को बंद करने से रोका जाए
اور ان کو ایک جگہ ان کے لیے مختص کر دی جائے کہ وہاں پہ وہ پرامن احتجاج کریں. ذرا ان سے فون پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد احمد میر, درخواست گزار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. شہزاد احمد میر صاحب, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جمہوریت میں احتجاج تو ہر شخص کا حق ہے. کل یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ اگر احتجاج کے لیے باہر نکلیں تو آپ کو کوئی احتجاج سے روکے, آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں جی, مجھے تو سب سے پہلے میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کسی بھی جمہوری نظام کے اندر ہر جماعت کو, ہر آدمی کو احتجاج کا واضح حق ہونا چاہیے. جس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ جب آپ اپنے احتجاج کا حق استعمال کرتے ہیں اور اس حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ عام لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیں اور عام لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیں, تو وہ احتجاج نہیں ہوتا, وہ عام لوگوں کی زندگی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے وکلاء کو اس چیز کے لیے انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ اگر جوڈیشری میں ایک فائل کریں کیس جس میں ہم ریلیف مانگیں جوڈیشری سے کہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ڈھونڈا جائے. شہزاد صاحب, جی, اس احتجاج سے آپ کو کیا خدشہ ہے کہ آپ کی اپنی لائف میں کیا ڈسٹربنس ہوگی؟ میرے بھائی, ہم نے یہ احتجاج کا پہلا پارٹ دیکھ لیا تھا 2014 میں 4 مہینے کے لیے, which was quite frankly held on Islamabad. Islamabad has never been like this ever since I've been living here since 1974. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کا اسلام آباد میں اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤں. میں جانتا ہوں کہ اور بھی لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تاثر یہ ہے کہ اسلام آباد میں بڑے بڑے امیر کبیر لوگ رہتے ہیں, کوٹھیوں میں رہنے والے ہیں, ان کو حکمرانوں کی کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو غریب لوگ احتجاج کر رہے ہیں کرپشن سے ان کو زیادہ فرق پڑتا ہے, بڑی بڑی کوٹھی والوں کو نہیں پڑتا. اور آپ کہتے ہیں ہماری سڑکیں بھی کھول دی جائیں. نہیں میرے بھائی, بات یہ ہے بجلی ہماری بھی جاتی ہے, بجلی عام آدمی کی بھی جاتی ہے, ہم بھی اسی ملک میں رہ رہے ہیں. لیکن آپ کے جنریٹر ہوں گے نا, اسلام آباد والوں کے پاس جنریٹر ہوتے ہیں, عام آدمی کے پاس تو نہیں ہوتے. کرپشن کا زیادہ اثر غریبوں پہ پڑتا ہے نا. میرے پاس کوئی جنریٹر نہیں ہے, آپ کو میں اسی لیے بتا رہا ہوں. آپ آپ غریب امیر کا اس میں کوئی نہیں ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو غریب بھی اس میں پھنستا ہے اور امیر بھی اس میں پھنستا ہے, دونوں اس میں پھنستے ہیں. تو میرا جہاں تک تعلق ہے وہ غیر سیاسی نقطہ نگاہ سے ہے, اور جو بھی پھر عدالت فیصلہ کرے گی وہ ایپلیکیبل ہونا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ناٹ اونلی آن پی ٹی آئی. لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے اب ایک کانفرنٹیشنل اناؤنسمنٹ کی ہے, تو میں ایز اے ریزیڈنٹ آف اسلام آباد یہ اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میں جوڈیشری کو اپروچ کروں اور اس سے ریلیف مانگوں کہ اس کے لیے آئندہ کوئی ریگولیٹڈ سسٹم کیا جائے, ان کو کہیں پابند کیا جائے, آئدر پریڈ گراؤنڈ میں یا F9 پارک میں, جو سیکیورٹی اور آل دوسرے طریقے کاروں کے مطابق بہتر ہے. آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے شہزاد صاحب؟ میرا جی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. میں آئی ایم ریزیڈنٹ آف اسلام آباد لائک یو سیڈ سنس 1974. سو فرینکلی اسپیکنگ سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, پارلیمنٹ سے باہر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. شہزاد احمد میر ایک شہری تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد, کوئکلی اگر ان کا آپ جواب دے دیں ان شہری کا. دیکھیے, جہاں تک شہزاد صاحب نے اپنی بات کہی ہے, میں ان کو تسلی دے سکتی ہوں کہ آپ فکر نہ کریں, یور لائف از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈسٹربڈ. ہم جو روک رہے ہیں وہ حکومت کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. آپ کا if a part we are talking about the government offices, the government institutions which have to be closed down for a simple reason, نے کوئی جسٹس نہیں دی. جس کی بات ابھی ماشاءاللہ ہمارے نون لیگ کے بھائی کر رہے تھے کہ جی نیب کے پاس جائیں آپ, اس کے پاس FBR کے پاس جائیں, آپ کے سامنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی تو ان سب نے تو اپنی نااہلی شو کی. انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ یہ بات درست ہے. اس کمیٹی میٹنگ میں بھی موجود تھا. سارے اداروں نے کہا کہ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے. FBR نے ضرور نوٹسز جاری کیے تھے اور کچھ کے جواب بھی آئے تھے. بٹ اینی وے چودھری اسد الرحمان صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک شہری کی آپ نے بات تو سن لی, شہزاد صاحب آپ کے پاس might not belong to a political party, جی, but he belongs to Pakistan. Does he really want a corrupt Pakistan, or does he want that there should be no corruption in Pakistan? That is what یہ سوال یقیناً شہزاد صاحب بھی اس کا جواب اپنے تئیں ضرور دیں گے اور اپنے آپ کو ہی جواب دے سکتے ہیں. چودھری صاحب, ایک شہری کی آپ نے بات تو سن لی. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا جناب کہ یہ دھرنا ہوگا 0 پوائنٹ سے, پھر ادھر کشمیر روڈ پہ آپ نے اجازت دی, پھر اس کے بعد مزید آگے اپارا میں آپ نے اجازت دے دی, پھر وہ ڈی چوک تک پہنچ گیا تمام رکاوٹوں اور قانونی پابندیوں کے باوجود. تو اب کی بار
بھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ فوج کو طلب کرتے ہیں مدد کے لیے، تو موجودہ صورتحال تو کچھ آپ کے لیے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی اگر فوج آ کے سیکیورٹی سنبھالتی ہے ریڈ زون کی تو؟ دیکھیں جی، میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ یہ فوج کا کام یہ نارمل سیکورٹی تو نہیں ہے. یہ تو بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کے لیے آرمی کو بلانا پڑے. اگر یہ بدقسمتی کی بات ہے، یہ حکومت کی ناکامی کی بات ہے؟ بدقسمتی کی بات کہتا ہوں کیونکہ حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک سیاسی جماعت یہ فیصلہ کرے، جیسے ابھی میری بہن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے، لوگوں کو نہیں تنگ کریں گے. یعنی یہ کوئی آئین میں یہ اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ کچھ لوگ یہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ حکومت کو چلنے نہیں دینا. جہاں تک کرپشن کی بات ہے، میں بالکل سب اپنے بہن بھائیوں سے، اس ملک کے ہر شہری سے متفق ہوں کہ کرپشن ایک بہت بڑا ناسور ہے. جیسے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جب وہ پریزیڈنٹ اس کے منتخب ہوئے تو جو ہدایات دی تھی پارلیمنٹ کو اور حکومت کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کی لائف اینڈ پراپرٹی کی سیکورٹی دیں، اور دوسرا سب سے بڑا کام ہے کہ کرپشن کے ناسور کو پٹ اٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، لوگوں کو انصاف بیان کرنا، جان و مال کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے جو اب حکومت کو کرنا پڑے گا. آپ نے فرض نہیں کیا نا پورا. نہیں، پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، نہیں ہوا. کتنے کیا گرفتاریاں کی آپ نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدالت حکم دے رہی ہے کہ گرفتار کریں قادری صاحب کو، آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. لا انفورسنگ اتھارٹیز کی یہ بہت بڑی ناکامی تھی جس کو ہم نے بھی فیس کیا ایز ممبرز آف دی پارلیمنٹ کہ ہم پارلیمنٹ لاجز سے اسمبلی میں چوروں کی طرح چھپ کے جایا کرتے تھے. ہمیں سارے دروازے ہمارے بند کرتے تھے، پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے تھے. ہم جو راستہ ہم 5 منٹ میں طے کرتے تھے گاڑی پہ 45 منٹ. آپ نے کیا یہ باتیں جو آپ لوگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اسلام آباد کے شہریوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے. اور اس وقت بھی یہ اس بات پہ بڑا احتجاج ہم کر رہے تھے کہ یہ اس فوج کو بلانے کا کیا فائدہ اگر وہ ہمارا 5 منٹ کا راستہ بھی سیکیور نہیں کر سکتے. یعنی 5 منٹ کا راستہ تھا پارلیمنٹ لاجز سے پارلیمنٹ ہاؤس تھا سپریم کورٹ تک، اور وہ راستہ بھی ہم نے فوج کو طلب کیا لیکن وہ سیکور نہیں اس کا فوج کی موجودگی میں. مگر پارلیمنٹ کو تو پروٹیکٹ کیا نا، پی ٹی وی کو بھی پروٹیکٹ کیا. ہم دروازے کو نہیں پروٹیکٹ کر سکے، راستے کو نہیں پروٹیکٹ کر سکے، پارلیمنٹ کے اندر تک یعنی گراؤنڈ. اب آپ فوج نہیں بلائیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو نہیں بلانا چاہیے. جو ہماری نارمل ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن، اس کو کریں. یہاں پر جو نارمل کے ساتھ ہوا تھا آپ کے ایس پی کے ساتھ، تو ان ملزموں کا آپ نے کیا بگاڑ دیا؟ آپ کے پولیس افسروں کو لوگ اسلام آباد کو بند کر دیں گے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہتھ کنڈے، وہ کہتے تھے نا ایک ریفری آئے گا، ایک امپائر آئے گا جو انگلی کھڑی کر دے گا اور فلان. یہ اس قسم کی باتیں یہ اممیچورٹی ظاہر کرتے ہیں، سیاسی عدم بلوغت کی نشاندہی کرتی ہے یہ باتیں. ایسا نہیں ہونے چاہیے. ہمیں سیاسی شعور کا اچھا اس دفعہ ایسا کیا نہیں ہوگا؟ ایک ایس پی کو مار پڑی تھی دن دھاڑے، ایک ایس پی نے حکم ماننے سے آپ کا انکار کر دیا تھا. اب ایسا ابھی یہ نئے پولیس والے ایسے کون سے آئیں گے کہ جو کھڑے ہو جائیں گے اور قانون پہ عملداری کروائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ اور یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ابھی جیسے وہ ایک شاعر نے کہا نا، اتنی بڑا پاکی ہے داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. تو بات یہ ہے جی کہ انہوں نے اپنی پارٹی میں الیکشن کروائے، اور جو کمیشن بنا دھاندلی کے خلاف جسٹس وجیہ الدین احمد کا، اس نے جو رپورٹ دی وہ میرے خیال میں شرمناک بات ہے کہ ان کو خود ہی پارٹی سے چھوڑنا پڑ گیا. اس پہ عمل درآمد. جسٹس وجیہ الدین صاحب کو آپ اپنا الیکشن کمشنر بنائیں گے کل؟ جو بالکل میں ان کا بہت بڑا مدعا ہوں. نہیں لیکن ان کو اپنے پارٹی کا الیکشن کمشنر بنائیں گے آپ؟ کل آپ کے بھی الیکشن ہونے والے ہیں، آپ نے کس کو الیکشن کمشنر بنایا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر الیکشن میں اس طرح کی دھاندلی یہاں بھی ہوگی تو میں اس کے خلاف بھی احتجاج کروں گا جیسے ہوئی. چلیں ہم تو موجود ہوں گے کل. جن کے خلاف انہوں نے ورڈکٹ دیا کہ ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے، اس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا گیا. اور اس وقت دائیں بائیں وہی ہیں جن کے خلاف انہوں نے کیا کہ اور ووٹوں کا خریدا. ملک عظمت صاحب، آپ کی پارٹی نے ابھی تک وضاحت نہیں کی، یہ جو اسلام آباد بند کرنے کا اعلان ہے، کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ عمران خان کا اعلان ہے اور اس پر ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی.
ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. اس پر آپ کے ساتھ حکومت نے کوئی مشاورت رابطہ کیا ہے؟ نہیں، حکومت کیوں کرے گی، کیونکہ ہم تو احتجاج پہ جا رہے ہیں. اچھا نہیں، آپ اس دن کیسے احتجاج منائیں گے 2 نومبر کو؟ دیکھیے آپ یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ نے 2014 بھی دیکھا تھا. 2014 میں تو آپ پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اجلاس میں شریک تھے نا. اب اگر 2 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا میں جاتا سمجھتا ہے، ہوں آپ شریک ہوں گے کہ اس ہم میں؟ نے عمران خان کو اپنے ساتھ لا کر منا کر پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا اور احتجاج کی. غلطی ہو گئی. مورلی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو پوری دنیا کے اندر ایک میسج گیا کہ جی مورلی وہ بات کرنا چاہتے ہیں. چند پارٹیاں بیٹھ کر، اپوزیشن کی پارٹیاں بیٹھ کر میاں صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کلین کر لیں. جمہوریت بچائی نا لاسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اب میں ایک بات بتاؤں، چاہے کوئی اسلام آباد بند کرے، چاہے کوئی رائے ونڈ بند کرے، چاہے کوئی پختونخوا کی اسمبلی بند کرے، آپ کو کوئی پرواہ ہاں نہیں، ہمیں پرواہ یہ ہے کہ ہم اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے اپنا احتجاج کریں گے. وہ کیسے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم 27 دسمبر تک ٹائم دے چکے ہیں. اگر نہ ہوا تو پھر آپ وہ احتجاج بھی دیکھ لیں. اچھا، آپ وہ احتجاج بھی خدا بخش کے بیچارے غریب لوگ جو ننگے پاؤں وہاں پہ آتے ہیں، عقیدت مند، وہ ننگے پاؤں اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے وہاں سے. آپ وہاں پر صرف اعلان ہوگا پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے اندر ہماری پارٹی ہے. اچھا، کئی ممالک میں ہے، سب کے لیے اعلان. اسلام آباد کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ فیصلہ تو تب کریں گے جب وہاں پر اعلان ہوگا اور لیڈرشپ بیٹھ کر متعین کرے گی کہ ہم نے کس طریقے کا احتجاج اب کر کے دکھانا ہے، جس سے حکومت کے جو ہے وہ بازو ہم ٹیکتے، گھٹنے ٹیکتے کہ وہ اس بات کو مان لے کہ پاناما کے اوپر جواب دو. چلیں، آپ بھی بیان تو دے رہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد، اگر 2 نومبر کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، ہم تو بیٹھے ہیں وہاں، ہم نے تو انکار اس بات کا نہیں کیا. ہم تو پرانے سپاہی سڑکوں کے، آپ کے سامنے پہلے بھی 126 دن ہم بیٹھے رہے، تو ہم انشاءاللہ ہلیں گے نہیں اگر ان کی خواب خیالی ہے کہ ہم مل جائیں گے. باقی آپ دیکھیں نا، جہاں تک ان کا تعلق ہے، یہ واقعی جمہوریت سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیے وہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے، ویسے تو شرم اسی بات پہ آ جانی چاہیے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتھے لوگوں پہ گولیاں چلوائی انہوں نے، اور ان گولیوں چلنے کے بعد 2 خواتین کو وہاں شہید کیا، 100 بندے زخمی ہوئے. they did nothing about it. اب اگر یہ اپنی گولیاں چلائیں، یہ نہتھوں کو ماریں، جو بھی کریں، ہم احتجاج ضرور کریں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ جو ناسور، اگر ڈاکٹر یاسمین راشد اگر ماڈل ٹاؤن کے آپ لوگ اتنا سنسیئر ہوتے اور سنجیدہ ہوتے تو طاہر القادری صاحب آج آپ کے ساتھ ہوتے. وہ تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب آپ ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، طاہر القادری صاحب کا اپنا سوچ ہوگی. ہم نے تو پہلے دن بھی ماڈل ٹاؤن کے جو انسیڈنس تھا اس کو پنجاب کی اسمبلی میں کنڈیم کیا، ہر جگہ کنڈیم کیا. آپ کا کیا خیال ہے جو منہاج القرآن والے لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں تھے؟ میں پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتی. تو اس دفعہ کا احتجاج ماڈل ٹاؤن والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، آپ ماڈل ٹاؤن والے کے لیے بھی کر رہے ہیں. ہاں، کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ بتائیے، وہ پاکستان کے باشندے نہیں تھے؟ بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد. ملک عظمت خان، چودھری اسد الرحمان صاحب، اپنا گریبان میں آج ہم نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ آخر 2 نومبر کو کیا ہوگا. کیا 2014 والا دھرنا ہوگا یا کچھ مختلف ہوگا؟ ویسے بھی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں نومبر میں ہی آ رہی ہیں. توقع ہے کہ یہ تبدیلی جمہوریت کے لیے بہتر ہی ہو. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.